اچھا، تو ہم لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ اذان ہمارے ملک میں ایک ٹائم میں ہونی چاہیے، تو یہ ہم مسلمان ہیں، جب اذان ایک ٹائم پہ ہوگی ہمارے میں نفرتیں کم ہوگی۔ یہ مولویوں کے ہے کہ تم اتنے بے یہ کراؤ، تم اتنے بے یہ کراؤ، ہم مسلمان ہیں۔ نبی پاک کے ٹائم پہ ایک ہی ٹائم پہ ہر جگہ پہ اذان ہوتی تھی، اب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں گورنمنٹ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے۔ اس میں فرقہ بازی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن ایک، کلمہ ایک، دین ایک، حدیث ایک۔ نہ شیعہ برادران میں ہمارے میں کوئی فرق ہے، نہ ہم میں کوئی فرق ہے۔ وہ بھی امام حسن حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ ہم بھی حضرت علی کو ماننے والوں میں سے ہیں۔ ہم بھی ہر صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ آگے غیب کا علم تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک قرآن اور ایک حدیث کے اوپر چلنا چاہیے، اور ایک اذان اور ایک کلمہ ہماری طرف ہو۔ جو کلمے میں کوئی تبدیلی کر کے بولتا ہے تو وہ اس کا اجر وہ خدا جانے، وہ جانے۔ ہمیں نہ ان پہ کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ میں شیعہ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، مل جل کے رہے۔ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں آپ بھی اسی محمد کا جس کا ہم پڑھتے ہیں۔ آپ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس خدا کو ہم مانتے ہیں۔ میں اپنے طالبان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تمہیں رب رسول کا واسطہ ہے، جاؤ فلسطین کے اندر، افغانستان والوں جاؤ ان کی مدد کرو۔ 30-40 ہزار آدمی مار دیا اسرائیل نے، جاؤ ان کی طرف۔ ادھر مسلمانوں کی طرف بم کیوں پھوڑتے ہو مسجدوں کے اندر؟ تمہیں اس نبی کا واسطہ ہے۔ اے طالبانوں، افغانستان والوں، میں تمہیں کہتا ہوں، کوئی ڈر کے نہیں کہتا، عاجزی سے کہتا ہوں، اپنے نبی کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ ایک مسلمان کا قتل کرو گے نا تو کل عالم کا قتل ہوگا تم پہ۔ یہ انسانیت کا قتل ہو جائے گا۔ یہ بند کر دو۔ جاؤ وہاں شہادتیں دو، وہاں ضرورت ہے تمہاری، وہاں جاؤ۔ میں مانتا ہوں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہیں ہماری گورنمنٹ سے تمہارے معاملوں میں، ہمیں معافی دو اس چیز کی۔ جاؤ ادھر جا کے یہ بم دھماکے کرو۔ اور اسرائیل کو ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں کی، مجاہدوں کی۔ جاؤ میرے مجاہد بھائیو، اللہ تمہاری آخرت سنوارے۔ اور میرے ملک کے اندر بند کر دو، پاکستان کے اندر۔ یہ تو پہلے ہی ڈوبا ہوا ہے، یہ تو انڈیا چالے چل رہا ہے۔ انڈیا کا کیا کیا چھن جانا تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اتنے کہتا ہوں، میری پاک ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، میری فوج لگی ہوئی ہے۔ یہ جنرل بڑے انڈیا کو چلے چبائے گا انشاءاللہ۔ جنرل صاحب بہت گہری چال چلیں گے، موتی کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم ہر طرف سے فتح پائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے پختہ آخرت پہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ ہم پاکستان کا بھی اللہ ہی مددگار ہے۔ میں لیڈروں کو بھی کہتا ہوں کہ تم راہ پہ آ جاؤ، اپنی آخرت کی طرف دیکھو۔ آخری منزل آنے والی ہے، مقام ٹائم تھوڑا ہے۔ اس میں ایک ایم این اے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آتا ہے، کیا کماتا ہے؟ پیسہ لگانے کے لیے آتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، پیسہ ڈبل کرتا ہے۔ یہ تو کھیل چل رہا ہے میرے ملک کے اندر۔ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہتا، اس سے آگے یہی کہوں گا، اللہ میرے ملک کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر آفتوں سے، میری ایجنسیوں کو، میری پولیس کو، میری آرمی کو، جو شہید ہوتے ہیں ان کو جنتوں میں مقام دے۔
اور میرے جنرل صاحب کا اللہ میاں دماغ روشن کر دے، اور اللہ پاک اپنا نور بھر دے ان کے سینوں میں، میرے فوجیوں کے اور میرے جنرلوں کے۔ اور اس سے میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جو کہتا ہوں وہ دیکھتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ بس پاکستان زندہ باد، سدا قائم و دائم رہے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ نماز ایک ہی ٹائم پہ ہونی چاہیے، اذان ایک ہی ٹائم پہ ہونی چاہیے، یہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں میں کہہ رہا، یہ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا، یہ تو میں راستہ بتا رہا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تو وہ فرما رہا ہوں، کہہ رہا ہوں۔ نہ میں نبی ہوں، نہ میں ولی ہوں، نہ میں انسان ہوں، اللہ کا ایک ادنا سا انسان ہوں، اس کا سپاہی ہوں۔ میرا کام تھا آپ کو بتانا، اور یہ میں نے بتا دیا۔ آپ کا خدا حافظ ہو، اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو، میرے جنرلوں کو، میری ایجنسیوں کو، میری پولیس کو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، اللہ ان لیڈروں کی حفاظت کرے، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد۔